السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق الله العظيم۔ عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو تمام تر مصروفیات سے نکل کر اس کے پاک گھر کو پہلی فرصت میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمارے آنے کو، بیٹھنے کو، کہنے سننے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ ایک اہم فریضہ جو ہمارے سامنے ہے، جمعہ کا خطبہ، جمعہ کی ادائیگی، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ جمعہ کے دن اللہ کی طرف سے بندوں پر جو خاص نعمتیں اور رحمتیں برستی ہیں، اللہ مجھے، آپ کو، ہم تمام کو اللہ ان نعمتوں کا مستحق بنائے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، میں نے ابھی قرآن شریف کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ چوتھے پارے میں دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، تم میں ایک جماعت ایسی ہو يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، دین کی طرف بلائے، اچھے کاموں کی طرف بلائے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، نیکیوں کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ یہ لوگ کامیاب ہیں۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہ نیکی اور برائی یہ دونوں اللہ کے یہاں برابر نہیں ہو سکتے۔ نیکی اور برائی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو برائی کا بدلہ بھلائی سے دو۔ اگر تم برائی کا بدلہ بھلائی سے دو گے تو وہ
جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے، ایک وقت آئے گا کأنہ ولی حمیم کہ وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ ہم اگر سامنے والے کو اس کی برائی کا بدلہ جو ہے برائی سے نہیں بلکہ نیکی سے دینے لگیں، اچھائی کے ساتھ اس برائی کو ہم دور کریں، تو جس کے دل میں ہماری دشمنی ہے، جس کے دل میں ہماری کدورت ہے، نفرت ہے، اللہ تعالیٰ ایک وقت ایسا لائیں گے کہ وہ ہمارا قلبی دوست بن جائے گا، جگری دوست بن جائے گا۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں ایک حدیث نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جبریل فلاں بستی والوں پر، فلاں بستی پر عذاب بھیجو۔ ایک بستی تھی، اس بستی پر اللہ نے عذاب اتارنے کا فیصلہ کیا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام گئے اور پھر واپس آ کر اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرنے لگے کہ اللہ، جس بستی پر آپ نے عذاب بھیجا ہے، اس بستی میں ایک ایسے شخص بھی ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی نافرمانی نہیں کی، وہ اپنی پوری زندگی عبادت میں گزارتے ہیں، اپنا پورا وقت آپ کی فرمانبرداری میں وہ گزارتے ہیں، کیا اس بستی پر میں یہ عذاب لے کر چلا جاؤں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل پوری بستی کو اٹھا کر انہی پر پٹخ دو، وہ جو متقی پرہیزگار ہیں انہی پر پٹخ دو۔ کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے لم یتمعر وجہہ فی وقت ساعۃ، کہ اللہ کی نافرمانیوں کو دیکھ کر، شریعت کے خلاف کاموں کو دیکھ کر، گناہوں کے کاموں کو دیکھ کر کبھی ان کے چہرے میں بل نہیں پڑا، کبھی ان کے چہرے کا رنگ نہیں بدلا، شریعت کے خلاف کاموں کو ہوتے ہوئے دیکھ کر کبھی ان کو غصہ بھی نہیں آیا، اس لیے پوری بستی کو اٹھاؤ اور انہی پر پٹک دو، پوری بستی کو اٹھا کر وہیں سے عذاب کو شروع کرو۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں خود بھی دین پر چلنا ہے اور دوسروں کو بھی دین کی دعوت دینی ہے، ہمیں خود بھی اچھے راستوں پر جانا ہے اور دوسروں کو بھی اچھے راستے کی دعوت دینا ہے، ہمیں خود بھی گناہوں سے بچنا ہے اور دوسروں کو بھی گناہوں سے بچنے کی ترغیب دینی ہے۔ یہ ہمارا کام ہے، ڈبل ذمہ داری بنتی ہے ہماری، اور اگر یہ کام نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہم خود بھی نہیں بچتے، دوسروں کو بھی بچنے کی ترغیب نہیں دیتے، ہم خود بھی نہیں چلتے، دوسروں کو بھی چلنے کی دعوت نہیں دیتے، کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہمیں اور کون سمجھا سکتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے انداز سے مثال کے ذریعے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ دیکھو، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ سمجھو ایک کشتی ہے، پانی کا جہاز ہے، یہ کشتی ہے، اس پہ لوگ سفر کر رہے ہیں اور وہ 2 منزلہ ہے، نیچے کی منزل میں کچھ لوگ ہیں، اوپر کی منزل میں کچھ لوگ ہیں، دریا میں ان کا سفر، پانی میں ان کا سفر ہو رہا ہے۔ اب نیچے کی منزل والوں کو پانی کے لیے، ضرورت کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے، اوپر کی منزل میں۔ اب اگر نیچے کی منزل والے یہ سوچیں کہ ہمارے بار بار اوپر جانے سے اوپر والوں کو تکلیف ہوگی، یا اوپر کی منزل والے اگر یہ کہہ دیں کہ کئی کو تمہیں بار بار اوپر آ رہی، تمہارے آنے سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، اب نیچے کی منزل والے یہ سوچیں کئی کو ان کو تکلیف دینا، یہاں سے چھید کر لیں گے ہمیں کشتی میں، نیچے کی منزل والے اگر یہ سوچیں کئی کو بار بار جا کو ان کو تکلیف دینا، یہاں سے ایک سوراخ کر لیں گے، وہ سوراخ سے پانی آتا، ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نیچے والے سوراخ کریں گے تو اس سوراخ سے جو پانی آئے گا تو صرف نیچے کی منزل نہیں ڈوبے گی بلکہ پوری کشتی ڈوب جائے گی۔ نیچے والوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ ان کو تکلیف نہیں دینا، وہاں نہیں جانا، ہمیں یہاں سوراخ کریں گے،
اب اگر اوپر والے ایو تمہیں کیا تم کر کو حال ہو جاؤ ادھر ہم نہ کیا، تم جانو تمہارا کام، ہم نہ کہیں کو تمہیں کیا، تمہاری زندگی تمہیں کیسا ہونا جی لو، ایسے بہانے بنا کر اگر اوپر والے ان کو اس حماقت سے نہیں روکے تو جب پانی کشتی کے اندر آئے گا تو صرف نیچے والے نہیں ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے، پوری کشتی ڈوب جائے گی۔ تو یہ مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے رہے ہیں اور ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ہمیں خود بھی دین پر چلنا ہے، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقوں پر چلنا ہے۔ ہم نے ایمان قبول کیا ہے، ایمان کے تقاضوں پر ہمیں چلنا ہے اور دوسروں کو بھی اس راستے پر چلنے کی دعوت دینی ہے۔ جب انسان دین پر چلتا ہے، اللہ کے حکموں پر اور نبی کے طریقوں پر جب انسان چلتا ہے تو پھر اس پر حالات آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، امتحانات آتے ہیں، اور سب پر آئے حالات، سب سے زیادہ حالات انبیاء پر آئے، اور انبیاء میں بھی سب سے زیادہ حالات میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر سب سے زیادہ حالات آئے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک واقعہ ہے بخاری شریف میں، امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگی کہ اللہ کے نبی آپ مجھے یہ بتائیں، جنگ احد سے زیادہ بھی تکلیفیں کبھی آپ پر آئی ہیں؟ جنگ احد میں جو تکلیفیں آپ پر آئی اس سے بھی زیادہ تکلیفیں کبھی آپ پر آئی؟ کون پوچھ رہی ہیں؟ ہماری ماں، پوری امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، جنگ احد سے بھی زیادہ تکلیفیں مجھ پر آئی جس وقت میں طائف گیا تھا۔ میں وہاں طائف کے لوگوں کو کلمے کی دعوت دینے، دین کی دعوت دینے کے لیے گیا، ان لوگوں نے میرے ساتھ جو کیا وہ تو کیا، لیکن جب میں وہاں سے چلنے لگا، جب میں طائف سے آنے لگا تو انہوں نے وہاں کے بدماش لڑکوں کو میرے پیچھے لگا دیا۔ وہ بدماش لڑکے پتھر سے مارتے تھے، پتھر پھینک کر، اور انہوں نے اتنا مارا کہ میرا پورا جسم خون سے لہو لہان ہو گیا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اتنا خون بہنے لگا، پورے جسم سے خون بہنے لگا۔ بعض کتابوں میں ہے کہ جو جوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنے ہوئے تھے، خون بہ کر وہ جوتے جو خون سے بھر گئے تھے۔ بہرحال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے واپس آ رہے تھے، اتنے زخمی تھے، آپ اندازہ لگائیں، جو جانی دشمن تھے، ان دشمنوں میں دو دشمن تھے، عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ۔ انہوں نے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو ان کو بھی رحم آ گیا، ان کو بھی ترس آ گیا۔ میرے لیے بولنا آسان ہے، آپ کے لیے سننا آسان ہے، لیکن میرے عزیز ساتھیوں، جو دین پر چلتے ہیں ان پر حالات آتے ہیں، اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں، کیونکہ وعدے انہی کے لیے ہیں، کامیابی انہی کے لیے ہے، تو ان پر حالات آتے ہیں، اللہ آزماتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ کر جانی دشمن عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ان کو رحم آ گیا، اور انہوں نے اپنے غلام سے کہا، عداس ان کے غلام کا نام تھا، اس سے کہا کہ جاؤ اور جا کر ان کو جو ہے ہمارے باغ میں لے کر آؤ اور لا کر ان کو تھوڑا کھلاؤ پلاؤ، تھوڑا آرام کر لے وہ، اس کے بعد پھر ان کو جاؤ، جا کر ان کو ہمارے باغ میں لے کر جاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، وہ غلام وہاں پر گیا اور پھر جا کر اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ذرا ہمارے باغ کو آ جائیں تاکہ میں آپ کے زخموں کو دھو دوں، آپ کے کپڑوں کو دھو دوں، پورا جسم، پورا کپڑا آپ کا خون سے تر بتر ہے، آپ کے زخموں کو تھوڑا دھو دوں، آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں، پھر آگے آپ کو جہاں جانا آپ چلیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لے گئے۔ جب اللہ کے نبی باغ میں تشریف لے گئے تو وہ غلام ایک پلیٹ میں، ایک تشتری میں کچھ انگور رکھ کر لے کر آیا اور اللہ کے نبی کی خدمت میں رکھا،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ انگور کھانے لگے تو بسم اللہ پڑھ کر پیارے نبی کھائے۔ جب اس غلام نے بسم اللہ سنا، اس نے جب یہ کلام کہیں نہیں سنا تھا، یہاں پر اس نے سنا تو اس کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں پیغمبر ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، تم کون ہو؟ تو وہ غلام کہنے لگا کہ میرا نام عداس ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو وہ غلام کہنے لگا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ نینوا ایک شہر ہے، اس شہر کا رہنے والا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا نینوا، وہاں تو ہمارے بھائی حضرت یونس علیہ السلام آئے تھے، اس شہر میں ہمارے بھائی حضرت یونس کو اللہ نے بھیجا تھا۔ تو اس نے سنا تو اسے تعجب ہوا کہ اچھا آپ کو کیسے معلوم؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں وہ ساری باتیں بتائیں، ان کا پورا واقعہ بتائے۔ تو وہ غلام اٹھا اور اٹھ کر وہ ہاتھ چومنے لگا، پیشانی چومنے لگا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی کو چوما، اور پھر اس نے جو ہے کہا کہ آپ سچے پیغمبر ہیں، آپ برحق ہیں، ورنہ یہ ساری باتیں آپ کو معلوم نہ ہوتی۔ آپ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں؟ مجھے آپ کلمہ پڑھائیے۔ اور وہ ایمان میں داخل ہو گئے۔ وہ غلام جب ایمان میں داخل ہوا، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چوم رہا تھا، پیشانی کو چوم رہا تھا، پیارے نبی کے تلوے مبارک کو وہ دھو رہا تھا، صاف کر رہا تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر عتبہ اور شیبہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، انہی کا وہ باغ تھا، انہوں نے دیکھا کہ غلام تو ہاتھوں کو چوم رہا ہے، پیشانی چوم رہا ہے، تو انہوں نے فوراً بلا لیا کہ ادھر آؤ، کیا بات ہے، تم ان کے ہاتھوں کو پیشانی کو کیوں چوم رہے ہو؟ تو غلام کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ یہ جو نبی ہیں یہ سچے نبی ہیں، اور ان کی جو بات ہے وہ برحق ہے، اس لیے میں نے ایمان قبول کر لیا ہے۔ عتبہ اور شیبہ کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی، جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہوتی وہ باتیں بناتے ہیں۔ وہ کہنے لگے وہ دونوں کہ محمد نے ہمارے غلام پر جادو کر دیا ہے، نعوذ باللہ۔ بہرحال ان کو تو ایمان کی توفیق نہیں ہوئی، لیکن غلام نے جب ایمان قبول کیا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی کہ اللہ، طائف والوں نے تو ایمان قبول نہیں کیا، طائف والوں نے تو میری دعوت کو ٹھکرا دی، لیکن اللہ تیرا شکر ہے اس غلام کو تو نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ تو جو دین کے خاطر چلتے ہیں رکاوٹیں آتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ راستے بھی کھولتے ہیں۔ وہی پیر جو خون سے لہو لہان تھے، اللہ نے ایک ایسے انسان کو بھی ہدایت دی کہ وہی انسان پیارے نبی کے ان ہاتھوں کو اور ان پیروں کو بوسہ دینے کو تیار ہے۔ تو میرے محترم عزیز دوستوں، انسان جب دین پر چلتا ہے تو اس پر حالات آتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ کتاب میں لکھا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں داخل ہوئے، جب وہ مسلمان ہوئے، شروع کا زمانہ تھا، کافروں کے غلبہ کا زمانہ تھا، مشرکین عرب کا غلبہ تھا، تو انہوں نے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آج میں کعبۃ اللہ کے پاس جا کر، بیت اللہ کے پاس جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دوں گا، لوگوں کو ایمان کی دعوت دوں گا۔ یہ کہہ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ گئے، کعبۃ اللہ گئے۔ آپ کو معلوم ہے کعبۃ اللہ کے اندر کیا رکھے ہوئے تھے، اور لوگ اتنی جہالت تھی کہ ننگے ہو کر رسم و رواج اور پھر عبادت وغیرہ کرتے تھے۔ وہاں جا کر لوگوں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے کلمے کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی۔ اس وقت وہاں جتنے بدبخت تھے سب ان پر ٹوٹ پڑے، اور اتنا مارا کہ لہو لہان ہو گئے، پورا جسم خون سے تربتر، کپڑے پھٹ گئے۔ عتبہ بن ربیعہ جو وہاں تھا ایک دشمن، وہ اس وقت جو جوتے پہنا ہوا تھا وہ نوکدار جوتے تھے اس کے، وہ جوتے پہن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر چڑھ گیا اور مسلنے لگا۔ ناک سے خون بہ رہا، سر سے خون بہ رہا، جسم سے خون بہ رہا ہے،
اور اتنا خون بہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ اتنے میں قبیلہ بنو تیم کے لوگوں کو اطلاع ملی، وہ بھاگ کر آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ خبردار، اگر ان کو کچھ ہو گیا تو ہم تم میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ قبیلہ بنو تیم کے لوگ جب آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر ابوبکر صدیق کو کچھ ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا تو کسی کی خیر نہیں، ہم تم کو نہیں چھوڑیں گے۔ پھر وہ مشرکین عرب، وہ جتنے بدبخت تھے، وہ سارے پیچھے ہٹے۔ پھر انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چادر میں رکھ کر، بے ہوش تھے، ایک چادر میں رکھ کر ان کو جو ہے وہاں سے چادر میں لے کر جو ہے گھر پہنچایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہوش آیا، گھر میں جب ان کو ہوش آیا تو ان کی والدہ تھی، ان کی والدہ پانی لے کر آئی، کھانا لے کر آئی کہ بیٹا تھوڑا پانی پی لو، کھانا کھا لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امی جان اللہ کی قسم، امی جان اللہ کی قسم، میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا نہ ہی پیوں گا جب تک میں پیارے نبی کے چہرے انور کو نہ دیکھ لوں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ میرے نبی کس حال میں ہیں، میرے نبی کی کیا حالت ہے؟ تو ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا مجھے تو نہیں پتا۔ ان کی والدہ بھی اس وقت تک ایمان میں داخل نہیں تھی، تو ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا مجھے تو نہیں پتا کہ وہ کس حال میں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ام جمیل بنت خطاب کو بلاؤ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جو، ان کو بلاؤ۔ تو ان کی والدہ گئیں اور جا کر ان کو بلا کر لائیں۔ ام جمیل بنت خطاب جب آئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میرے نبی کیسے ہیں، میرے نبی کس حال میں ہیں؟ ام جمیل بنت خطاب کہنے لگی کہ اللہ کے نبی کس حال میں ہیں یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے یہ پتا کہ اس وقت وہ حضرت زید بن ارقم کے گھر میں ہیں۔ شروع زمانہ تھا، کھلم کھلا کلمے کی دعوت دینے کی اجازت نہیں تھی، تو چھپ چھپ کر گھروں میں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی۔ تو ام جمیل بنت خطاب کہنے لگیں کہ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے وہاں لے چلو۔ ان کی والدہ کا سہارا لیے، ام جمیل بنت خطاب کا سہارا، ایک طرف ان کی والدہ، ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، دونوں کے سہارے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید بن ارقم کے گھر کو پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نگاہ پڑی پیارے نبی کی، حضرت ابوبکر صدیق پورا چہرہ خون سے لت پت ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، پورا جسم خون سے لہولہان ہے، پیارے نبی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی اس حالت کو دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ پیارے نبی روتے روتے پوچھے کہ ابوبکر اس دین کے خاطر تمہیں کتنی تکلیفیں دی گئی ہیں، اس دین کے خاطر تمہیں کتنی مشقتیں اٹھانی پڑ رہی ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ صحیح سالم ہیں، آپ صحیح سالم ہیں، بس یہی میرے لیے کافی ہے، یہ تکلیف میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی دعا کیجئے اللہ میری والدہ کو ہدایت عطا فرمائے۔ جب انسان قربانی دیتا ہے اور پھر اس کے بعد دعائیں ہوتی ہیں، اللہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اللہ کے نبی میری والدہ کے لیے دعا کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اس کا اثر یہ ہوا کہ اللہ نے اسی وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والدہ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، اسی وقت وہ ایمان میں داخل ہو گئے۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، جب انسان دین پر چلتا ہے، اس پر حالات آتے ہیں اور ان حالتوں میں وہ ڈٹ جاتے ہیں، تو پھر اللہ کی طرف سے مددیں بھی آتی ہیں، اللہ کی طرف سے مددیں آتی ہیں۔ السیرۃ الحلبیہ جو سیرت کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے ایک واقعہ کہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ ایمان میں داخل ہوئیں، ابو جہل کو معلوم ہوا تو اس نے وہ جو ڈھال ہوتی ہے، ڈھال جو جنگ کے وقت جو ہاتھ میں رکھتے ہیں، ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے،
اسے معلوم ہوا کہ زنیرہ نے ایمان قبول کر لیا ہے، تو اس نے اس ڈھال سے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اتنا زور سے مارا سر پر کہ تھوڑی دیر کے بعد ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، اندھی ہو گئی وہ۔ جب وہ اندھی ہو گئی تو حضرت یہ جو ابو جہل ہے، ابو جہل کہنے لگا کہ زنیرہ تو ہمارے لات و عزا کو برا بھلا کہتی تھی، تو ہمارے بتوں کو برا بھلا، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتی تھی نا، ہمارے معبودوں نے، لات و عزا نے تیری آنکھوں کی روشنی چھین لی۔ اب وہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی غریب تھی، تنگ دست تھی، کرتی تو کیا کرتی۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھیں، وضو کی، آنکھوں کی روشنی تو جا چکی تھی، اندھی ہو چکی تھی، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے سجدے میں جا کر اللہ کے سامنے رونے لگی، گڑ گڑا کر روئی اور رو کر کہنے لگی کہ اللہ میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں، اللہ مجھے علم، مجھے یقین ہے کہ آنکھوں کی روشنی دینے والی ذات بھی تیری ہے، ان آنکھوں سے روشنی کو چھیننے والی ذات بھی تیری ہے، بینائی دینے والی ذات تیری ہے، اندھی کرنے والی ذات تیری ہے اے اللہ۔ لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بتوں نے، ان کے معبودوں نے، لات و عزا نے میری آنکھوں کی روشنی چھین لی ہے، اے اللہ تجھ سے درخواست ہے کہ میری آنکھوں کی بینائی لوٹا دے، تاکہ ان سب مشرکین کو پتا چلے کہ بینائی میرے اللہ کے حکم سے آتی ہے اور یہ بینائی میرے اللہ کے حکم سے جاتی ہے۔ ابھی وہ سجدے میں دعا کر کے جیسے ہی اپنے سر کو اٹھاتی ہیں، اللہ ان کی بینائی کو لوٹا دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، دین پر انسان چلتا ہے، اس پر حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، امتحانات اللہ کی طرف سے، مصیبتیں اللہ کی طرف سے، جب اس پر حالات آتے ہیں اور ان حالاتوں میں وہ ڈٹ جاتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے مددیں بھی آتی ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک صحابیہ تھیں، ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا، ام شریک ان کا نام تھا۔ وہ غلام تھیں، تو مشرکین، جن کے وہ غلام تھے، جو مشرکین تھے، ان کو بڑی تکلیفیں دیتے تھے، بہت ستاتے تھے، اور ہمیشہ ان کے ہاتھ اور پیروں کو باندھ کر رکھتے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کو کہیں جانا تھا، تو اپنے ساتھ ام شریک جو ان کی غلام تھی نا، باندھی تھیں، ان کو بھی، جو کہ ایمان میں داخل ہو چکی تھیں، ان کو بھی اسی وجہ سے وہ تکلیف دیتے تھے، ہاتھ پیر باندھ کر ساتھ میں وہ بھی لے کر جا رہے تھے۔ چلتے چلتے راستے میں جب دوپہر کا وقت ہوا تو قافلہ رکتا ہے، دوپہر کے وقت تھوڑا دھوپ کی تیزابیت کم ہو، دھوپ کی جو روشنی ہے اس کی گرمی تھوڑی کم ہو، موسم تھوڑا سہانا ہو، پھر آگے کا سفر کرے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ جب وہ وہاں پر رکے، ایک جگہ رکے، تو ام شریک کہتی ہیں کہ مجھے ہاتھ پیر باندھ کر انہوں نے دھوپ میں ہی چھوڑ دیا، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی، ان کے جو اونٹ تھے اور پھر ان کے جو گھوڑے تھے، ان جانوروں کو بھی انہوں نے درخت کے نیچے باندھے، لیکن ایسے پتھر دل تھے کہ انہوں نے مجھے دھوپ میں، ریت میں تڑپتا ہاتھ پیر باندھ کے چھوڑ دیا وہاں پہ۔ کہتی ہیں کہ میں دل میں اللہ کا ذکر کرتی تھی، لیکن اتنی سخت دھوپ تھی کہ مجھے بہت پیاس لگی، شدت سے مجھے پیاس لگی، تو میں اسی حالت میں اللہ سے دعا کرنے لگی، میں کہنے لگی کہ اللہ مجھے سخت پیاس ہے، مجھے پانی کی بہت طلب ہے۔ کہتی ہیں کہ غیب سے ایک کوئی صاحب آئے، ان کے پاس پانی کا مٹکا تھا، اور پھر انہوں نے مجھے بٹھایا اور بٹھا کر میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پیر بندھے ہوئے ہیں، مشکیزہ میرے منہ کے قریب کیا، میں خوب سیر ہو کر پی، اور کچھ پانی میرے کپڑوں میں بھی میرے گر گیا، میرے کپڑے تر ہو گئے، اور جب خوب سیر ہو کر پی تو وہ چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو اتنے میں مشرکین آئے، اور پھر آ کر انہوں نے دیکھا کہ میرے کپڑے جو ہے تر ہیں، تو وہ ڈانٹنے لگے کہ اچھا تو اپنا جو ہے ہاتھ پیر کھول کر ہمارے مشکیزوں سے پانی پی کر آ گئی۔
کس نے تیرے ہاتھ پیر کو کھولا؟ کسی نے کھولا یا تو خود کھولی؟ تو یہ کہنے لگی کہ نہیں، مجھے کسی نے نہیں کھولا بلکہ اللہ نے مجھے پانی پلایا ہے۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو جاؤ، جا کر اپنے مشکیزیں کھول کر دیکھ لو، میں تمہارے مشکیزوں سے پانی نہیں پی۔ تو سارے مشرکین جو تھے وہ دوڑے اور دوڑ کر گئے، اپنے اپنے مشکیزوں کو کھول کر دیکھا تو ان کے مشکیزیں تو پانی سے بھرے ہوئے ہیں۔ سب کو یقین ہو گیا کہ اللہ نے ہی اس کو پانی پلایا ہے، اللہ نے ہی اس کو پانی پلایا ہے، اور یہ جس دین پر ہے وہ دین برحق ہے، وہ سچا دین ہے۔ اور پھر جتنے مشرکین تھے سب کے سب کلمہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ جب دین پر چلتے ہوئے تکلیفیں آتی ہیں اور ان تکلیفوں پر انسان ڈٹ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی مددیں آتی ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں خود بھی دین پر چلنا ہے اور دوسروں کو بھی اس پر چلنے کی دعوت دینی ہے۔ کریں گے وہ انشاءاللہ۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذور صحابی تھے، ایک پیر سے معذور تھے، لنگڑے معذور تھے۔ وہ جنگ کا موقع آیا، انہوں نے جنگ بدر کے موقع پر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے شریک ہونا ہے۔ ان کے بچوں نے خود منع کیا کہ نہیں ابا، آپ تو معذور ہیں، آپ جا کر کیا کریں گے، آپ گھر پہ رکے، ہم جا رہے ہیں۔ بہرحال بچوں نے تسلی دی، بچوں نے منع کیا تو رک گئے۔ لیکن جنگ احد کا موقع آیا، انہوں نے پھر کہا کہ مجھے بھی جانا ہے۔ بچوں نے کہا کہ ابا آپ تو معذور ہیں، آپ یہ پیر لے کر لنگڑتے ہوئے کہاں جائیں گے، وہاں آپ کا کیا کام ہے، آپ گھر میں رکے ہیں۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو گئے، بے چین ہو گئے، سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرو تم تو معذور ہو اور تم نہیں جاؤ گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم معذور ہو، تم چل نہیں سکتے، تم نہیں جاؤ گے کوئی گناہ نہیں ہوگا، تم اطمینان سے گھر میں رہو۔ عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی، احد کے پہاڑ سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، احد پہاڑ کے دامن سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی، مجھے آپ اجازت دیں، میں اس مرتبہ جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جذبے کو دیکھ کر فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو چلیں۔ بہرحال جنگ احد میں وہ شہید ہو گئے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور احد میدان کے دامن میں ہی ان کو وہاں دفنایا گیا۔ 40 سال کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حاجیوں کی سہولت کے لیے ایک نہر کی کھدوائی ہو رہی تھی، اور وہ نہر اسی دامن کے ہوتے ہوئے وہ نہر، اور وہاں پر کچھ صحابہ کی قبریں ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی جن کی قبریں یہاں پر ہیں ان کے رشتہ دار اگر کوئی ہیں تو وہ یہاں آ جائیں، کیونکہ حاجیوں کے لیے یہاں سے نہر کی کھدوائی ہوگی، اگر کسی کی خبر آئے گی تو پھر ان کے لاش کو جو ہے اٹھا کر دوسری جگہ آرام سے اطمینان سے جو ہے تدفین کر دیا جائے گا، اس لیے ان کے اگر کوئی رشتہ دار ہے تو آ جائیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد کو اور حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ہی قبر میں دفنایا گیا تھا۔ تو وہ نہر کی کھدوائی تھی تو میں وہاں گیا، اور پھر وہ چونکہ وہ قبر وہ اسی راستے میں آ رہی تھی تو ہم نے قبر کھودی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انتقال ہوئے 40 سال ہو گئے تھے، لیکن اللہ کی قسم جب ہم قبر کھودے تو حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میرے والد کا چہرہ تر و تازہ تھا، اور عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو معذور تھے، اور جب جنگ احد میں وہ شہید ہوئے تو دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے عمرو بن جموح کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ نے ان کے لنگڑے پن کو بھی دور کر دیا ہے، ان کے پیر کو بھی اللہ نے تندرستی عطا فرمائی ہے۔ تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے ابا کے ساتھ وہ بھی تھے، اور میں نے دیکھا کہ میرے والد کا چہرہ تر و تازہ ہے، جیسے وہ زندہ تھے ویسے ہی ہیں 40 سال کے بعد بھی، اور عمرو بن جموح ان کا چہرہ بھی تر و تازہ ہے، اور ایک زخم کے اوپر ان کا ہاتھ ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ ہاتھ تھوڑا سا ہٹانے کی کوشش کی تو خون بہنے لگا، تازہ خون،
40 سال کے بعد کا واقعہ، تازہ خون، پھر ہم نے ہاتھ اسی جگہ رکھ دیا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، جو دین پر چلتے ہیں، جو دین کے خاطر تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں، زمین کی کیا مجال کہ ان کے جسم کو کھا جائے۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں خود بھی دین پر چلنا ہے اور دوسروں کو بھی اس پر چلنے کی دعوت دینی ہے۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ یہ جس دنیا کے پیچھے ہم ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں، کبھی بھی ہاتھ نہیں آنے والی، یاد رکھیں، یہ دھوکہ ہے۔ میں سکسیس ہو جاؤں گا اگر میرے 1 سے 2 دکان ہو جائیں گے، 4-5 بلڈنگاں ہو جائیں گے، بھاڑے آتے رہیں گے، میں کھاتا رہوں گا، کچھ بینک بیلنس ہو جائے گا۔ اسی کے پیچھے انسان پوری محنت لگا رہا ہے، مقصد زندگی بھول چکا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی ہے۔ یہ جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، یہ کبھی ہاتھ میں نہیں آنے والی۔ اس کی مثال علماء یہ بتاتے ہیں کہ جیسے ایک پرندہ اڑ رہا ہو اور کوئی جو ہے اس چھاؤں کو پکڑنے کی کوشش کرے، اس کے ایک پرندہ اڑ رہا ہے، اس کا جو سایہ ہے، اس سائے کو کوئی پکڑنے کی کوشش کرے، بولو پکڑ سکتا کبھی بھی؟ ہرگز نہیں پکڑ سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہی دنیا کی مثال ہے۔ دنیا کے پیچھے نہیں، دنیا کے بنانے والا جو رب ہے اس کے پیچھے بھاگنا ہے، اس کے حکموں پر چلنا ہے۔ کریں گے بھی، کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا